بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چنے کی دال کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا نہایت مفید ہے اور یہ نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ دوستو، دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ موبائل کو اپنے سے دور کریں۔ جب موبائل کی بیٹری ختم ہونے والی ہو تو موبائل 1000 گنا زیادہ شعاعیں خارج کرتا ہے، اس لیے اسے دوران کال مت سنیں۔ خواب میں سفر کرتا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کاروبار میں کافی جدوجہد اور محنت کرنے کے بعد کامیاب ہو جائے گا۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ اخروٹ کھانے سے نیند پر سکون آتی ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ یعنی بوڑھے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھانا شروع کر دیں، وہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اور جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو، اور اسی طرح جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے میزے میں 1 بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ یا سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ کھرا ہو جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اور خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، چھوٹے سے پانی میں ابالیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں، کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ برطانیہ اور نظر کے درمیان 1896 میں ہوئی تھی، جو کہ صرف 38 منٹ جاری رہی۔ آبادی کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسی واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ زمین پر رہنے والے جانور میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پیڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چکروٹ کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں۔ آٹے پر پیڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکاتے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھا جائے، کھانے کی خوشبو صرف پکن تک محدود رہتی ہے۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ ونہری نظام صرف پاکستان کا ہے۔ سعودی عرب میں کوئی سینما نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسپتال بغداد میں ہے۔ ویورز، کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریزر رکھ دیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے بیج پورک
کہ ہم ملیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھا گھنٹے بعد کپڑے بروم لگا کر اچھی طرح دھوئیں، واضح اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے آدمی کا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصلی نقلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی ایک تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی، اور اگر بجھ جائے تو شہد نقلی ہے۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بھٹی میں بھون کر گرم سونگھیں اور پٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ لیموں کو چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھا لینے سے کھانا فوری ہضم ہو جاتا ہے اور یہ معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کا پھل کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر رات کو سوتے وقت مالش کریں۔ اس طرح نظر کبھی کمزور نہیں کہ کم از کم 3 دانے صبح شام کھائیں۔ بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ بیماروں کو چقندر کے پتے کھلاؤ کیونکہ ان میں شفا ہی شفا ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں 350 ہوتی ہیں اور جب تک وہ جوانی تک پہنچتا ہے اس وقت اس کی صرف ہڈیاں 206 رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اچھا ویورز، تب تک ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔